حملہ کرنے والے یہ صاف ظاہر کرتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ وہ صہیونی بن چکے ہیں۔ یہ ملک ہمیشہ دعویٰ کرتا تھا اور اس ملک کے اصولوں میں یہ تھا کہ یہ کمزوروں کا، مظلوموں کا ساتھ دے گا، اور آپ نے اسی لیے تاریخ میں دیکھا ہوگا چاہے وہ بی جے پی ہی کیوں نہ ہو، اٹل بہاری واجپئی جیسی شخصیت بھی فلسطین کے حق میں بولتی تھی، اور وہ بھی تب جب وہ پرائم منسٹر تھے، اور اس ملک کا آفیشیل سٹینڈ بھی فلسطین کے حق میں تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آر ایس ایس کی مینٹیلٹی اور بی جے پی کی رائٹ ونگ مینٹیلٹی اس ملک کو صہیونی ملک بنانا چاہتی ہے۔ اگر فلسطین جے کہا بھی گیا تو کون سی غلط بات کہی گئی؟ مظلوم ہے، اپریسڈ ہے، ان کے ساتھ جس طرح کی زیادتی ہوتی ہے، ملک ہندوستان کا جو آفیشیل سٹینڈ ہے اسی سٹینڈ کو اس جگہ پہ جے فلسطین کہہ کے بتایا گیا۔ اگر کسی کو برداشت نہیں ہوا ہے تو وہ رائٹ ونگ ہے، اور وہ دکھاتے ہیں کہ وہ وہی رائٹ ونگ ہے جو نیتن یاہو کی رائٹ ونگ ہے، صہیونی رائٹ ونگ ہے، تو یہ دکھاتے ہیں کہ آپس میں یہ نظریاتی دوست ہے، نظریاتی بھائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس ملک میں یہ نظریہ جو اقلیت میں ہے، اکثریت میں نہیں ہے۔ تو اگر یہ گناہ ہے، میں ابھی خود بھی کہتا ہوں فلسطین زندہ باد، فلسطین کی عوام زندہ باد، ان کی مظلومیت کے لیے ہم سبھی کو کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ گناہ ہم بار بار دہرائیں گے۔ جو کچھ ہوا تھا آپ نے اس کو لنچنگ بتایا ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنل لنچنگ تھی۔ ایک پوری قوم کے ساتھ لنچنگ ہوئی۔ آئین نے آپ کو 370 کے ذریعے حق دیا تھا، آئینی پوزیشن دی تھی، اور جو جموں کشمیر کے عوام نے، لوگ نے، ریاست نے اس ملک کے ساتھ الحاق کرتے وقت حاصل کی تھی، کانسٹیٹیوشنلی ڈیموکریٹکلی حاصل کی تھی، اس آئینی حیثیت کو روندا گیا، ان حقوق کو روندا گیا، اور اس طریقے سے روندا گیا جس کی اجازت آئین دیتا نہیں۔ تو ایک مائٹ کا استعمال کیا گیا، میجورٹیرین مائٹ کا استعمال کیا گیا، پھر کانسٹیٹیوشنل روایات کو، پرنسپلز کو توڑا گیا۔ اسے آپ لنچنگ نہیں کہیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ جو اب آپ انڈیویجولی دیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے، وہ بلڈوزر جموں کشمیر کے لوگوں کے پہ انسٹیٹیوشنلی چلایا گیا۔ ہمارے حقوق ہم سے چھینے گئے، جموں کشمیر عوام کی ریاست کی آئیڈینٹی ان سے چھینی گئی، ان سے جو رائٹس، جو آئین نے انہیں رائٹس دیے تھے، وہ رائٹس چھینے گئے۔ یہ انسٹیٹیوشنل لنچنگ ہی ہے، اور کیا ہوگا؟ ایک ریاست کو آپ آئین میں جا کے دیکھیں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ ریاست کو، اسٹیٹ کو ڈیگریڈ کریں انٹو یونین ٹیریٹری۔ یہاں پہ صرف گنجائش ہے کہ یونین ٹیریٹری کو آپ اپ گریڈ کریں انٹو اسٹیٹ۔ آپ کو ڈیگریڈ کیا گیا، اسے لنچنگ نہیں کریں گے۔ آواز نہیں اٹھائی، اپوزیشن نے 9 گھنٹے بحث کی تھی، غلام نبی آزاد، تمام لوگ پارلیمنٹ میں تھے، مخالفت کر رہے تھے۔ میں صرف اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا تھا، میں اندر جا کے پورے ہندوستان میں جو عوام ہے، جنہیں آئین میں یقین ہے، جو دفاع کرنا چاہتی ہے آئین کا، میں نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، جموں کشمیر کے عوام نے نہیں دیکھا کہ ہندوستان کی باقیہ ریاستوں سے عوامی سطح پہ کوئی ایسی تحریک چلی ہو یا آواز اٹھی ہو جو جموں کشمیر کے لوگوں کے آئینی حق میں ہو۔ سر، لداخ میں 5 آرمی کے جوانوں کی موت ہوئی ہے ملٹری ٹریننگ کے دوران، اس کو آپ کس طریقے سے؟ یہ ہمارے لیے بدقسمتی کا ثانیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت دے۔ اس گورنمنٹ سے یہ سوال ہے جو یہ پوز کرتی ہے کہ وہ آرمی کے خیر خواہ ہے، سیکیورٹی فورسز کے خیر خواہ ہے، ان سے یہ سوال ہے۔ آپ پچھلے کئی مہینوں سے آپ دیکھیے، چاہے وہ انکاؤنٹرز ہو، چاہے وہ ایمبوشز ہو، ٹریننگ کے دوران اموات ہو، یا انفراسٹرکچر کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے جو اموات ہوئی ہے، یہ سب واقع پیش آتے جا رہے ہیں۔ آرمی، سیکیورٹی فورسز ان کے لیے ایک وہ آبجیکٹ بن چکا ہے جن کو وہ الیکٹورلی یوز کرتے ہیں، مگر ان کی بہبودی کے لیے ان کے پاس نہ کوئی جواب ہے، نہ کوئی لاہ عمل ہے۔ اسی لیے آپ یہ حادثے دیکھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خانوادوں کا جو حق بنتا ہے، جو قانونی طور حق بنتا ہے، ان تک پہنچایا جائے، اور ہم اس سانحے میں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ عطا کرے۔ اگر صاحب فلسطین جے بولنے کے، پارلیمنٹ میں فلسطین جے بولنے پر اسدالدین اویسی کے گھر پر حملہ ہوا ہے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ حملہ کرنے والے یہ صاف ظاہر کرتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ وہ صہیونی بن چکے ہیں۔ یہ ملک ہمیشہ دعویٰ کرتا تھا، اور اس ملک کے اصولوں میں یہ تھا کہ یہ
کمزوروں کا مظلوموں کا ساتھ دے گا. اور آپ نے اسی لیے تاریخ میں دیکھا ہوگا چاہے وہ BJP ہی کیوں نہ ہو, اٹل بہاری واجپئی جیسی شخصیت بھی فلسطین کے حق میں بولتی تھی, اور وہ بھی تب جب وہ پرائم منسٹر تھے, اور اس ملک کا آفیشیل سٹینڈ بھی فلسطین کے حق میں تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ RSS کی مینٹیلٹی اور BJP کی رائٹ ونگ مینٹیلٹی اس ملک کو صہیونی ملک بنانا چاہتی ہے. اگر فلسطین جے کہا بھی گیا تو کون سی غلط بات کہے گی؟ مظلوم ہے, اپریسڈ ہے, ان کے ساتھ جس طرح کی زیادتی ہوتی ہے, ملک ہندوستان کا جو آفیشیل سٹینڈ ہے اسی سٹینڈ کو اس جگہ پہ جے فلسطین کہہ کے بتایا گیا. اگر کسی کو برداشت نہیں ہوا ہے تو وہ رائٹ ونگ ہے, اور وہ دکھاتے ہیں کہ وہ وہی رائٹ ونگ ہے جو نیتن یاہو کی رائٹ ونگ ہے, صہیونی رائٹ ونگ ہے. تو یہ دکھاتے ہیں کہ آپس میں یہ نظریاتی دوست ہے, نظریاتی بھائی ہے. مجھے یقین ہے کہ اس ملک میں یہ نظریہ جو اقلیت میں ہے اکثریت میں نہیں ہے. تو اگر یہ گناہ ہے, میں ابھی خود بھی کہتا ہوں فلسطین زندہ باد, فلسطین کی عوام زندہ باد. ان کی مظلومیت کے لیے ہم سبھی کو کھڑا ہونا چاہیے. یہ گناہ ہم بار بار دہرائیں گے. سر, جس طریقے سے آپ نے پارلیمنٹ میں آتنکواد کا مدعا اٹھایا کہ ایک مسلم سانسد کو آتنکوادی کہا گیا تھا, تو کیا تھا یہ پورا معاملہ؟ کیونکہ اس ملک میں سڑکوں پہ مسلمانوں کو آتنکوادی کہا جاتا ہے. اس ملک میں اداروں پہ مسلمانوں کو آتنکوادی کہا جاتا ہے, اور آتنکوادی کہہ کے انہیں لنچ کیا جاتا ہے, مارا جاتا ہے. انہیں کچھ ہفتوں میں آپ نے دیکھا 3 لنچنگ کی واقعات پیش آئی. یہ آتنکوادی کہنے کی آزادی, لنچنگ کی آزادی اسی لیے ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں, اور پارلیمنٹ سے بڑا ادارہ جمہوریت میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. اگر پارلیمنٹ میں ایک مسلمان کے ساتھ یا کسی بھی مائنورٹی کو ان کے مذہب کی وجہ سے انہیں آتنکوادی کہا جائے, دہشت گرد کہا جائے, تو سڑکوں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کی جوازیت پارلیمنٹ دیتا ہے, اور جو حکومت ہے جو پارلیمنٹ کو چلاتی ہے اور جو اسپیکر ہے اس کی جواز وہی دیتے ہیں. تو جب تک کہ پارلیمنٹ, حکومت, یہ ادارے اس چیز کو سنجیدگی سے نہ لے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں اور مسلمان اس وقت مشکلات سے دوچار ہے, جب تک پارلیمنٹ اور حکومت اس چیز کا ازالہ نہ کرے سڑکوں پہ اس چیز کا ازالہ نہیں ہوگا. اسی لیے میں نے پارلیمنٹ میں وہ بات دہرائی. ایک MP کو دہشت گرد کہا گیا, ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو دہشت گرد کہا گیا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا کتنی آسانی سے دہشت گرد کہہ کے ان کی لنچنگ کی جا سکتی ہے.